بقرہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ مختصر تفسیر، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب یہ لوگ اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں اور راہ حق نہیں اختیار کرتے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ہر قریے پر عذاب کا ایک وقت معین کر دیا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا ہم انہیں چھوٹ دیتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی طرح کی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ مختصر تفسیر، یہ رب العالمین کی طرف سے عظمت قرآن کا اعلان ہے کہ اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس میں کسی بندے کا ایک حرف یا ایک آیت کے برابر حصہ نہیں ہے، اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس میں باطل کی آمیزش یا اس کی تباہی و بربادی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ واضح اعلان ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی تخفیف ممکن نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی آیت کم ہو سکتی ہے اور نہ زیادہ۔ اس کی ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے، اگرچہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے کہ تنزیل حالات کے اعتبار سے ہوئی ہے اور ترتیب مقصد اور مضامین کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ جس طرح کہ انسان مکان کی تعمیر کے سارے سامان مختلف اوقات میں جمع کرتا ہے اور اس کے بعد تعمیر عمارت کے سلیقے ہی سے کرتا ہے، خریداری کی ترتیب کے ساتھ نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے پھینکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے. مختصر تفسیر. اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ شیاطین آسمان سے ملائکہ کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے ہیں اور وہ انہی کے ذریعے غیب کی اطلاع دیا کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی شدت سے تردید کر دی کہ شیاطین وہاں جانا بھی چاہیں تو شعلے ان کا پیچھا کر لیتے ہیں اور وہ کوئی آسمانی راز زمین تک نہیں لا سکتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. مختصر تفسیر. قدرت کے پاس ہر شے کا ذخیرہ موجود ہے. تمہیں تمہاری محنت و مشقت کے حساب ہی سے دیا جاتا ہے اور یہی تمہارے حق میں رزق کی تنزیل ہے، ورنہ اس کے خزانہ قدرت میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے. اس نے سب کا رزق پیدا کیا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے اور تمہارے حیوانات کا رازق بھی ہے. تم ان کے رازق نہیں ہو. اسی نے ہوائیں چلائی ہیں، اسی نے پانی برسایا ہے، اسی نے غلہ اگایا ہے، اسی نے پھل پیدا کیے ہیں. وہی اولین و آخرین کا جاننے والا ہے اور سب کا ایک جگہ پر جمع کرنے والا ہے. تمہیں اس کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بس محنت کرو اور اس کے خدا حاصل کرو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے
मलाइका से कहा था कि मैं स्याही माइल नरम खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين फिर जब मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह हयात फूंक दूं तो सब के सब सजदा में गिर पड़ना। فسجد الملائكة كلهم أجمعون तो तमाम मलाइका ने इज्तिमाई तौर पर सजदा कर लिया إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين अलावा इब्लीस के कि वो सजदा गुजारों के साथ ना हो सका। قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين अल्लाह ने कहा कि ए इब्लीस तुझे क्या हो गया है कि तू सजदा गुजारों में शामिल ना हो सका। قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون उसने कहा कि मैं ऐसे बशर को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याही माइल खुश्क मिट्टी से पैदा किया है। मुख्तसर तफसीर। इब्लीस की माहियत और हकीकत के बारे में बहस एक गैर जरूरी मौजू है। इतना बहरहाल साबित है कि उसकी गुमराही का एक राज अंसरियत और मादियत का एक मसला था कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की मानवियत और मंजिलत के बजाय उनकी मादी हैसियत पर निगाह की और उससे अपनी शैतानियत का एक जरिया बना लिया, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ हड्डी और गोश्त पर निगाह रखने वालों को चाहिए कि मानवियत और निस्बत पर तवज्जो दें और कौमी और उनसरी तसव्वुरात से जहन को बालातर बनाए रखें ताकि शैतानियत से महफूज रहें। قال فاخرج منها فإنك रजीम इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा कि तू मरदूद है। وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत है। قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون उसने कहा कि परवरदिगार मुझे रोजे हश्र तक की मोहलत दे दे। قال فإنك من المنظرين जवाब मिला तुझे मोहलत दे दी गई है إلى يوم الوقت المعلوم एक मालूम और मुअय्यन वक्त के लिए। قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين उसने कहा कि परवरदिगार जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है मैं इन बंदों के लिए जमीन में साजो सामान आरास्ता करूंगा और सबको इकट्ठा गुमराह करूंगा إلا عبادك منهم المخلصين अलावा तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने खालिस बना लिया है। قال هذا صراط علي مستقيم इरशाद हुआ कि यही मेरा सीधा रास्ता है। إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है अलावा इनके जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करने लगे। وإن جهنم لموعدهم أجمعين और जहन्नुम ऐसे तमाम लोगों के लिए आखिरी वादा गाह है। لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा तकसीम कर दिया गया है। मुख्तसर तफसीर। जहन्नुम के अबवाब दरवाजों की शक्ल में भी हो सकते हैं और तबकात की शक्ल में भी, इसलिए कि जब आमाल और मासी में तफावुत होगा तो सजाओं के दराजात में भी बहरहाल तफावुत हो सकता है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून बेशक साहिबान तक़वा बागात और चश्मों के दरमियान रहेंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन इन्हें हुक्म होगा कि तुम इन बागात में सलामती और हिफाजत के साथ दाखिल हो जाओ। ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين और हमने इनके सीनों से हर तरह की कदूरत निकाल ली है और वो भाइयों की तरह आमने सामने तख्त पर बैठे होंगे। لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ना इन्हें कोई तकलीफ छू सकेगी और ना वहां से निकाले जाएंगे।
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ مختصر تفسیر۔ شیطان کے انجام اور صاحبان ایمان کے درجات کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار دو عالم نے اپنے بندوں کو اس خاص نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نہ رحمت سے مایوس ہو جائیں اور نہ عذاب کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں، بلکہ خوف و رجا کے درمیان زندگی گزاریں کہ اس کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کا عذاب انتہائی سخت اور دردناک ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دو۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو مہمان دیکھ کر ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو خوفزدہ ہوئے کہ شاید یہاں بھی کوئی عذاب آنے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے حق میں بشارت لے کر آئے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کے حق میں عذاب کی خبر لائے ہیں، یعنی ایک ہی قسم کا فرشتہ، ایک کے حق میں بشیر اور دوسرے کے حق میں نذیر۔ جو شان پروردگار عالم نے اپنے رسول کے لیے قرار دی ہے کہ انہیں بشیر بھی بنایا ہے اور انہی کو نذیر بھی، وہی نیک اور مخلص بندوں کے حق میں بشیر ہیں، وہی بے ایمان اور بد کردار افراد کے حق میں نذیر ہیں، اور اس سے شان رحمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون، اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ قوم لوط علیہ السلام پر اتنے سخت عذاب کا نازل ہونا اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں محفوظ ہو جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس عمل بد کو اختیار کیا ہے اس کا انجام قوم لوط جیسا ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ دور حاضر میں سارے ترقی یافتہ ممالک میں عمل لواطا کا قانونی طور پر جائز ہونا
اور اس کا بڑھتا ہوا ذوق در حقیقت ان قوموں اور ملکوں کی تباہی کا بہترین پیش خیمہ ہے، اور صاحبان ایمان کو چاہیے کہ اسی آغاز کو دیکھ کر انجام کی طرف سے مطمئن ہو جائیں کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل ایک دن بہر حال فنا ہونے والا ہے۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں، اور کوئی پیچھے کی طرف موڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا، واتقوا الله ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين، ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين، نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وإنها لبسبيل مقيم، اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے۔ مختصر تفسیر، اس نقطے کی نشاندہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جن قوموں پر عذاب نازل کیا ہے ان کی بستیاں آج بھی سرے راہ ہیں کہ جو انسان عبرت حاصل کرنا چاہے وہ خود جا کر مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ إن في ذلك لآية للمؤمنين، اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی۔ مختصر تفسیر، اصحاب حجر نے صرف جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، لیکن قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب دراصل سارے پیغمبروں کی تکذیب ہے کہ سب کا خدا ایک ہے اور سب اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين، تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. مختصر تفسیر. بعض مفسرین نے اس لفظ سے ابتدائی 7 سورے مراد لیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے سورہ حمد ہی مراد ہے جو آیات کے اعتبار سے 7 ہے اور صفات کے اعتبار سے مثانی دوہرا ہے، یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا ہے یا 2 مرتبہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا دوہرے مطالب پر حاوی ہے کہ آدھے میں خدا کا ذکر ہے اور آدھے میں بندے کا ذکر ہے، یا کوئی اور سبب ہے جس کا علم صرف پروردگار عالم کو ہے. لیکن بہرحال یہ ایک سورہ جو پورے قرآن عظیم کے مقابلے میں قابل ذکر ہوا ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد کے اجمال میں موجود ہے، اور اسی لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے. الذين جعلوا القرآن عضين. جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مختصر تفسیر. کفار نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی بعض حصوں پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے اور بعض کا صاف انکار کر دیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال پر بہرحال افسوس کیا کہ لوگ بلا سبب تباہ اور گمراہ ہوئے جا رہے ہیں. رب کریم نے تسلی دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، یا اپنے رب کی تسبیح و تمجید و عبادت کرتے ہیں کہ عبادت ہی سکون نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اور عبادات سے بہتر تسکین قلب کا کوئی سامان نہیں ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور ان قریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين۔ تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرے۔ مختصر تفسیر۔ کفار و مشرکین بار بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ڈرانے والے تھے وہ کہاں چلا گیا اور کیوں نازل نہیں ہوتا۔ ادھر مصلحت پروردگار انہیں ڈھیل دے رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محزون ہوئے اور آپ کے حزن و ملال کو دیکھ کر قدرت نے عذاب کے قریب تر ہونے کی اطلاع دے دی اور کفر کے 5 سربراہوں پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں تیر چبھ گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن مطلب اندھا ہو کر مر گیا۔ اسود بن عبد یقوز جلندر کی بیماری میں مر گیا اور حرس بن طلالہ کے ناک سے پیپ جاری ہو گئی اور وہ اسی طرح فن النار ہو گیا۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تمہارے لیے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوخم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا ہے تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ مختصر تفسیر۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ رب العالمین کی نعمتیں صرف چند جانوروں تک محدود نہیں ہیں بلکہ آخر دنیا تک جتنی بھی نعمتیں ایجاد ہوتی رہیں گی اور جس قدر بھی وسائل نقل و حمل پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گے اور اس کے کرم سے ہٹ کر کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی۔
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے. اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں. بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. رات و دن کے ساتھ آفتاب و مہتاب کا تذکرہ اشارہ ہے کہ رات کا وجود مہتاب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور آفتاب کے برکات میں سے ایک برکت دن کا وجود ہے، ورنہ دن کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں جو اس کی تسخیر کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، ورنہ صرف دن ہی ہوتا اور دیگر برکات و خیرات نہ ہوتے. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. بلاغت کی دنیا میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ رب العالمین نے نباتات کو صاحبان فکر کے لیے نشانی قرار دیا ہے، اور کائنات سماوی کو صاحبان عقل کے لیے آیت بنایا ہے، اور اس کے بعد زمین کے اندر کے ذخائر کو صاحبان ذکر و فکر و دعوت و نصیحت کے لیے علامت قرار دے دیا. اے کاش کوئی ان نکات پر سنجیدگی سے غور کر کے ان کے دقائق و حقائق کو دریافت کر سکتا اور دوسرے افراد کو ان سے فیضیاب کر سکتا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو. اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پا سکو. مختصر تفسیر. انسان غور کرے تو پروردگار عالم نے ہر ذرہ کائنات میں اپنے فضل و کرم اور احسانات کا ایک خزانہ بند کر دیا ہے. پہلے زمین، پھر زمین کا پانی پر قیام، پھر حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ، پھر چلنے کے لیے پہاڑ میں راستے، پھر راستوں میں نہریں،
پھر نہروں اور راستوں میں علامتیں، پھر آسمان پر شناخت راہ کے ستارے، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار اور مخلوقات جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی۔ حیرت ان لوگوں کی عقل پر ہے جو ایسے قادر مطلق کے مقابلے میں ان بے جان بتوں کو لے آتے ہیں جو نہ اپنے کام آ سکتے ہیں اور نہ اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو۔ بے شک انتہائی حسین اور بلیغ بات کہی جا رہی ہے۔ اس مفسر نے جس نے یہ جملہ درج کیا ہے کہ عقل بشری کے انحطاط کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اور عالم علو خالق کا مقابلہ ان سر راہ افتادہ پتھروں سے کرے جن پر نجس العین کتے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور علامات معین کر دیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں۔ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، کیا ایسا پیدا کرنے والا ان جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ آخر تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں۔ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی بھی نہیں ہے اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ، تمہارا خدا صرف ایک ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں، وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں، بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھی تو عذاب الہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک
جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ مختصر تفسیر۔ کفار و مشرکین کی بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ موت کے لمحات میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے اور اطاعت کی آمادگی ظاہر کر کے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی برائی نہیں کی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے خود یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت کی ندامت ہرگز کام آنے والی نہیں ہے۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ مستکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ مختصر تفسیر۔ کتنا فرق ہے کفار و مشرکین اور صاحبان ایمان کے ان خیالات و نظریات میں کہ صاحبان ایمان سے اسی قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو خالق و مالک پر اس قدر اعتبار رکھتے ہیں کہ غیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اور کفار و مشرکین اسی قرآن کو اساطیر الاولین سے تعبیر کرتے ہیں اور بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقویٰ کو جزا دیتا ہے۔ مختصر تفسیر۔ جنت کی اس صفت کا مقابلہ دنیا کی کسی نعمت سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان کو بقدر ضرورت بھی مل جائے تو بہت ہے، بقدر خواہش ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات ایک طرح سے لامحدود ہیں اور دنیا کی نعمتیں بہرحال محدود ہیں، لیکن جنت کو مالک کائنات نے جملہ خواہشات کا علاج بنایا ہے کہ وہاں انسان جو چیز بھی چاہے گا اسے سامنے حاضر ملے گی، اور اس طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ضرورت کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور خواہشات کے لیے جنت۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں
کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے، تو یہی ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی باتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے، اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا۔ تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ مختصر تفسیر: حرص انسانی زندگی میں اچھی صفت نہیں ہے، لیکن ہدایت کی حرص یقیناً ایک بہترین صفت ہے، اور یہ اسی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے جسے راہ حق سے بے پناہ دلچسپی ہو اور وہ قوم سے بھی مکمل ہمدردی رکھتا ہو اور ہر آن یہی چاہتا ہو کہ ساری قوم راہ راست پر آ جائے اور کوئی گمراہ نہ ہونے پائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حرص اور یہ خواہش ارادہ تکوینی نہیں ہے کہ اس کا وقوع بہرحال ہو جائے، بلکہ یہ ایک طرح کا جذبہ محبت ہے جو انسان کی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اسے منزل جبر تک نہیں پہنچا سکتا کہ منزل جبر تک پہنچنے کے بعد انسان ہدایت یافتہ بھی ہو جائے تو اجر و ثواب سے بہرحال محروم رہے گا، اور رسول کبھی اس امر کا خواہش مند نہیں ہو سکتا کہ قوم اجر و ثواب اور آخرت سے محروم ہو جائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ مختصر تفسیر:
جس نے ایک اشارہ کن سے پوری کائنات پیدا کر دی، اس کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ حرف کن سے قیامت بھی اٹھا سکتا ہے اور قیامت میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح کی تشکیک کائنات کے پہلے وجود ہی کے بارے میں تشکیک کے مترادف ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے، ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ مختصر تفسیر، یوں تو یہ حکم عام ہے اور ہر شخص کا فریضہ ہے کہ جس بات کو نہیں جانتا اس کے جاننے والوں سے دریافت کرے اور جہالت پر اڑا نہ رہے، لیکن روایات میں اہل ذکر سے اہل بیت طیبین و طاہرین کو مراد لیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے تمام حقائق کے جاننے والے ہیں اور ہر جاننے والے کی علمی تشنگی کو رفع کرنے والے ہیں۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو؟ مختصر تفسیر، اللہ نے کفار کو 4 طرح کے دنیاوی عذاب سے باخبر کیا ہے۔ زمین میں دھسا دیے جائیں جس طرح کہ قارون کو دھسا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اچانک عذاب آ جائے جس طرح قوم لوط پر عذاب نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، سفر کی حالت میں تباہ ہو جائیں جیسا کہ بعض اقوام کا حشر ہوا ہے۔ نمبر 4، دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے ایک دن فنا ہو جائیں اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ داہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں
اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں اور کوئی استکبار کرنے والا نہیں ہے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ سب اپنے پروردگار کی برتری اور عظمت سے خوف زدہ ہیں اور اسی کے امر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناؤ کہ اللہ صرف خدا واحد ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے اور اسی کے لیے دائمی اطاعت بھی ہے، تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے۔ مختصر تفسیر، یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا عیب ہے کہ اولاً تو اللہ سے نعمت لے کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر جب مصیبت آن پڑتی ہے تو دوبارہ پھر اسی سے فریاد شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب مصیبت رفع ہو جاتی ہے تو اس کا شریک بنانے لگتا ہے اور کسی قیمت پر صراط مستقیم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، خیر چند روز اور مزے کر لو، اس کے بعد انجام معلوم ہی ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں، تو عنقریب تم سے تمہارے افطرا کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بے نیاز ہے، اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب انہی کے لیے ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ مختصر تفسیر، دور جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان سے لڑکیوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، کوئی انہیں زندہ دفن کر دیتا تھا، کوئی بلندی سے پھینک دیتا تھا، کوئی پانی میں غرق کر دیتا تھا، اور کوئی ذبح کر دیا کرتا تھا، اور اسی کا نام حیا و غیرت رکھ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو دفن کرنا چاہا تو اس نے فریاد کی کہ بابا میری کیا خطا ہے، لیکن اس نے دفن کر دیا، جس کے بعد مسلمان بھی ہو گیا تو بقول خود اسے اسلام میں کوئی مزہ نہیں آیا اور کسی طرح کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ بے شک جاہلیت میں لڑکیوں کو بے قصور مار ڈالنا ایک عظیم جرم تھا، لیکن یہ اس جرم سے یقیناً ہلکا تھا جو آج کے دور میں استعمارگر افراد عالم انسانیت پر ڈھا رہے ہیں، اور ایک ایٹمی تجربے کے لیے لاکھوں بے قصور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور انہیں کسی طرح کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سامان سکون و راحت اور اس کے جنازے کے لیے رونق و زینت قرار دیا ہے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نسل بھی دنیا میں بیٹی ہی کے دم سے قائم ہوئی ہے۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھیں یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر ایک رنگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک معین مدت تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو، اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے. مختصر تفسیر. یہ قدرت کی نشانیوں میں سب سے عظیم تر نشانی ہے، ورنہ غذا کو دودھ میں تبدیل کر دینا یا مردہ زمین کو چند قطرے پانی سے زندہ بنا دینا بھی کوئی معمولی نشانی نہیں ہے. شہد کی مکھی کے لیے یہ ایک فطری اشارہ ہے جو اس کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے کہ وہ 3 مقامات پر اپنے گھر بناتی ہے، پھر مختلف مقامات سے رس فراہم کرتی ہے اور اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کرتی ہے، اور آخر میں قانون الہی کے مطابق کام انجام دے کر شہد تیار کر لیتی ہے. یہ بھی صاحبان فکر و نظر کے لیے ایک اشارہ ہے کہ جو حکم خدا کے مطابق اس کے راستوں پر اطاعت کے ساتھ چلتا ہے وہی عالم انسانیت کے لیے بہترین شہد اور شفا کا سامان فراہم کر سکتا ہے، ورنہ جو راستے سے منحرف ہو جائے وہ شہد کو بھی زہر بنا سکتا ہے اور شہد فراہم نہیں کر سکتا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی وفات دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں. بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں. تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ مختصر تفسیر. جب بندے اپنی فضیلت میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں بناتے تو خدا اپنے کاروبار میں مخلوقات کو کس طرح شریک بنا لے گا؟ آخر یہ بات ان مشرکین کی عقل میں کیوں نہیں آتی ہے؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ ہی نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں
جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ مختصر تفسیر۔ پروردگار عالم نے بتوں کی بے بسی کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کو مختلف مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ اگر بے اختیار غلام صاحب خیر کے برابر نہیں ہو سکتا، گونگا انسان عدل و انصاف کا حکم دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو آخر یہ عاجز، بے بس اور گونگے بت رب العالمین کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان اس قدر عقل سے دور ہو گیا ہے اور اسے اس فرق کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جس میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرف بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا۔ تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ مختصر تفسیر۔ تخلیق کائنات کے بعد انسان کو خود اس کی خلقت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا تو اس قدر جاہل تھا کہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اتنا اونچا ہو گیا کہ اسی کا انکار کرنے لگا، جبکہ نعمتوں کے احساس اور احسان شناسی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا شکر گزار ہوتا اور کفران نعمت نہ کرتا۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ تفسیر۔ انسان پرندے کے حالات پر غور کرے تو ایمان کے بے شمار رستے کھل جاتے ہیں۔
ایک جہاز کو فضا میں روکنے کے لیے کتنی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنے آلات استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایندھن ختم ہو جائے تو فوراً ہی گر پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک پرندہ مدتوں پرواز کر رہا ہے، نہ ایندھن استعمال ہوتا ہے اور نہ آلات، صرف ایک قدرت خدا ہے جو سب کو فضائے بسیط میں روکے ہوئے ہے اور اسی کے اشارے پر ساری کائنات چل رہی ہے۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئیں اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دے۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکے۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ مختصر تفسیر۔ جب پروردگار عالم ان بندوں کو قابل معافی نہیں قرار دیتا جو قیمہ ڈیرہ کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور معمولی مکانات کے رہنے والے یا معمولی لباس کے پہننے والے ہیں اور رزق خدا کھا کر اس کی رزاقیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں اور اس کے فضل و کرم کو اپنے شرکاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو ان قوموں کو کس طرح معاف کر دے گا جنہیں پیٹرول کی بے پناہ دولت دی ہے اور وہ اس بے حساب دولت سے بہرور ہونے کے باوجود اطاعت خدا نہیں کرتے ہیں اور غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور عظمت پروردگار کا کھلم کھلا عملاً انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا۔ مختصر تفسیر۔ قیامت کا منظر واقعاً قیامت کا منظر ہوگا جب مشرکین اپنے خداؤں کی طرف رخ کر کے انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور ان کے خدا انہیں جھوٹا قرار دے کر یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیوں شریک بنایا تھا، ہم تو شریک بننے کے لائق نہیں تھے، یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکا تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ شرکا اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افترا کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رائے خدا میں رکاوٹ پیدا کی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے، اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم لوگ اسی طرح نصیحت حاصل کر لو۔ مختصر تفسیر ابن مسعود کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں تمام ابواب خیر و شر کی جامع اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے جس میں ہر طرح کے خیر کا حکم موجود ہے اور ہر طرح کی برائی سے روکا گیا ہے۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ میں اسلام تو لے آیا تھا لیکن اطمینان اس آیت کے نزول کے بعد ہی ہوا کہ واقعاً اسلامی تعلیمات جامع ترین اور مفید ترین تعلیمات ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو، جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگراں بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور خبردار اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کیا تم اپنے معاہدے کو اس چالاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے؟ اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس امر کی وضاحت کر دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ مختصر تفسیر۔ مکے میں ایک احمق عورت تھی
جو دن بھر سود کاٹتی تھی اور شام کو توڑ ڈالتی تھی۔ قرآن مجید نے عہد شکنی کرنے والوں کو اسی عورت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ عہد کرتے ہیں اور پھر وفا نہیں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ باہمی قرارداد میں نام خدا نہ آئے تو وعدہ ہے اور نام خدا آ جائے تو عہد ہے۔ وعدوں کا وفا کرنا ایک اخلاقی امر ہے اور عہد کا پورا کرنا شرعاً واجبات میں سے ہے۔ اس کی مخالفت کرنے میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر پروردگار چاہتا تو جبراً تم سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم سے یقیناً ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ 9 مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائیں اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ مختصر تفسیر۔ اسلام نے انسانی فکر کی بلندی کے لیے جو اسباب فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے کہ انسان فطری طور پر مفاد پرست ہے اور وہ فائدے سے ہٹ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب تک کسی کام میں فائدہ نظر نہیں آتا ہے وہ ہنسی خوشی اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے فائدے کے مفہوم کو وسیع تر بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم کوئی کام بھی فائدے کے بغیر نہ کرو، لیکن فائدے کو صرف دنیا کے چند سکوں تک محدود نہ رکھو، بلکہ فائدے کا تصور اس سے کہیں زیادہ طویل و عریض اور وسیع تر قرار دو کہ دنیا کا فائدہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کا فائدہ باقی رہ جانے والا ہے۔ اور اسی نقطے کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو حر بن یزید ریاحی بن جاتا ہے، اور جب اس نقطے سے غافل ہو کر ملک رائے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو عمر بن سعد بن جاتا ہے۔ دونوں کا بنیادی فرق فقط عقیدہ آخرت پر اعتماد اور اس کے مقابلے میں دنیا داری اور مادیت پرستی میں مضمر ہے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افترا کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے، اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے۔ مختصر تفسیر۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مقدس کتاب کے لانے والے اور اس کے پیغام کے پہنچانے والے تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصیح ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مختصر تفسیر۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ کفار نے ابتدائی دور کے مسلمان عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، بلال، حباب اور مسلم وغیرہ کو اس قدر ستایا کہ یاسر اور سمیہ کو قتل ہی کر ڈالا، عمار پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ انہوں نے عاجز آ کر زبان پر کلمہ کفر جاری کیا۔ اصحاب میں شور ہو گیا کہ عمار کافر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا عمار سراپا اسلام سے معمور ہیں
اور ایمان ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔ پھر جب عمار روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ جبر کریں تو پھر وہی کلمات ادا کر دینا کہ رب العالمین نے تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آیت کریمہ تقیہ کے جواز اور اس کے ممدوح ہونے کی بہترین دلیل ہے، اور اس کے بعد تقیہ کا مذاق اڑانا اور اسے کتمان حق سے تعبیر کرنا قرآن مجید سے صریح جہالت یا اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مختصر تفسیر۔ یہ آیہ کریمہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور بعض کفار کے ہم قیال بھی ہو گئے، اور بعد میں ہوش آیا تو توبہ بھی کی اور ہجرت بھی کی۔ اب چونکہ ان کی ہجرت میں جہاد بھی شامل ہو گیا جو دلیل اخلاص تھا، تو پروردگار عالم نے انہیں معاف کر دیا۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لہٰذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ مختصر تفسیر۔ یہ قدرت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ وہ پہلے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے بعد اس سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب اگر شکریہ ادا کر دیتا ہے یعنی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے راستوں پر صرف کر دیتا ہے تو وہ مزید نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو بھی سلب کر لیتا ہے
اور اسے مختلف قسم کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور اس عذاب کی ایک نمایاں مثال بھوک اور خوف ہے کہ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے۔ کہیں انسان کا امتحان بھوک اور خوف سے ہوگا، کہیں منکرین نعمت کو بھوک اور خوف سے سزا دی جائے گی، کہیں رب العتیق کی عبادت کرو کہ یہ عبادت انسان کو بھوک میں کھانا کھلا دیتی ہے اور خوف میں امن کا سامان فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آیت کریمہ میں ہے انسان کا امتحان بھوک اور خوف سے ہوگا۔ ایک اور آیت میں آیا ہے منکرین نعمت کو بھوک اور خوف سے سزا دی جائے گی۔ آیت کریمہ میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے رب البیت العتیق کی عبادت کرو کہ یہ عبادت انسان کو بھوک میں کھانا کھلا دیتی ہے اور خوف میں امن کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور در حقیقت دور حاضر کا سب سے بڑا عالمی مسئلہ بھی یہی بھوک اور یہی خوف کا مسئلہ ہے، جس بات کی علامت ہے کہ یقیناً انسان نے کفران نعمت کیا ہے تو یہ عذاب نازل ہو گیا ہے، اور مالک کی عبادت اور اطاعت شروع کر دے گا تو یقیناً یہ عذاب برطرف ہو جائے گا۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس میں تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مختصر تفسیر۔ کفار و مشرکین کو ان کی جہالت اور حماقت پر تنبیہ کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کفار کے نزدیک بھی محترم تھے، تو یہ ایک اشارہ تھا کہ پھر ان کے راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہو۔ وہ مطیع خدا بھی تھے، باطل سے کنارہ کش بھی تھے، شکر گزار بندے بھی تھے،
منتخب خدا بھی تھے، صراط مستقیم پر بھی تھے، دنیا میں نیکی کے مالک بھی تھے اور آخرت کے صالحین میں سے بھی تھے۔ ان کے اتباع کا حکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے کہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس طرح کفار کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ابراہیم کے خلاف کوئی مذہب لے کر نہیں آئے ہیں۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہفتے کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ جنگ احد کے مظالم کے بعد مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم بھی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو رب العالمین نے ہدایت کی کہ خبردار تعدی سے کام نہ لینا، کہ صبر سے کام لینا بہتر ہے۔ اگرچہ امداد الہی کے بغیر صبر کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن صبر کے نتائج ہمیشہ بہتر ہی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیت مدنی ہے، اگرچہ اصل سورہ مکی ہے، اس لیے کہ احد کا واقعہ مدینے میں پیش آیا ہے، مکے میں نہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔